کتاب کا بدلہ۔ بلو کافی دیر سے ہوم ورک میں مصروف تھا جب اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ اوہ، 6 بج گئے، میرے دوست انتظار کر رہے ہوں گے۔ امی جان، میں نے آدھا ہوم ورک کر لیا ہے، اب میں کھیلنے جانا چاہتا ہوں۔ بلو نے امی سے کہا اور جلدی میں الٹی سیدھی کتابیں بیگ میں ڈالنے کی کوشش کی تو سب کتابیں زمین پر گر گئیں، لیکن بلو کو بہت جلدی تھی۔ وہ جوتے پہن کر کمرے سے باہر آ گیا۔ امی، بقیہ ہوم ورک گھر آ کر لوں گا، کیا میں ابھی چلا جاؤں؟ آج میرا میچ ہے نا؟ فاتح کمرے میں آئی تو کمرے کا برا حال تھا۔ اسے سخت کوفت ہوئی۔ وہ کچن میں آئی اور جھلا کر کہنے لگی، امی جان، بلو آج پھر سب کچھ پھیلا کر باہر جا رہا ہے۔ اتنے بلو امی سے اجازت لے کے جا چکا تھا۔ اس نے فاتح کو شرارت سے منہ چڑھایا اور باہر بھاگ گیا۔ واہ، زبردست، میرا سامان تو خود بخود ٹھیک ہو گیا ہے، اور یہ کیا، میرا بیگ بھی تیار ہو گیا ہے۔ فاتح بہنا، کیا آپ نے میری جیومیٹری باکس رکھ دی؟ وہ مجھ سے ٹیبل کے نیچے گر گئی تھی نا۔ بلو میچ کھیل کر آ چکا تھا اور اب فاتح کو تنگ کر رہا تھا۔ فاتح نے اس کے جانے کے بعد عادت سے مجبور ہو کر خود ہی چیزیں سمیٹنا شروع کر دی تھیں۔ پہلے اس نے بلو کا بستہ تیار کر کے رکھا، پھر میز پر بکھری کتابیں سمیٹی اور سلیقے سے جوڑ دیں۔ پھر وہ جھاڑو لے آئی اور بلو نے پینسلیں بنا کر جو کچرا بکھیرا تھا وہ سب سمیٹ دیا۔ جی ہاں، رکھ دی ہے، لیکن اس میں 2 سرخ پینسلیں تھیں۔ ابو جی نے تو 1 پینسل دلائی تھی نا، دوسری کہاں سے آئی؟ فاتح نے اس کی شرارت بھرے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بلو نے فوراً کندھے اچکا کر کہا، مجھے کیا پتا کہاں سے آئی؟ اچھا، میں تو بہت تھک گیا ہوں، مجھے ابھی ہوم ورک بھی مکمل کرنا ہے۔ یہ کہہ کر بلو کپڑے بدلنے چلا گیا۔ میڈم، میری سرخ پینسل گم ہو گئی ہے، میرے ابو دبئی سے لائے تھے، اس کے اوپر بہت پیارا کارٹون بنا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کلاس میں ہی کسی کے پاس ہے۔ طاہر نے کھڑے ہو کر میڈم سیمی سے کہا۔ وہ بہت اداس تھا۔ کیوں بچوں، جس کے پاس بھی طاہر کی پینسل ہے وہ طاہر کو دے دے اور طاہر سے سوری بھی کر لے۔ بس میں اسے کچھ نہیں کہوں گی۔ سب بچے خاموش رہے تو میڈم سیمی نے کہا، اچھا طاہر، آپ میرے ساتھ آئیے، ہم ایک ایک بچے کی بیگ کی تلاشی لیتے ہیں۔ پھر سب بچوں کی تلاشی لیتے ہوئے میڈم سیمی بلو کے پاس آ کر رکیں اور بولی، بلو، اپنا بیگ ذرا سامنے رکھیے۔ بلو نے اپنا بیگ کھولا اور میڈم سیمی نے دیکھا اردو کی کتاب کور سمیت پھٹ گئی تھی، کاپیاں بھی الٹی سیدھی رکھی تھیں۔ بیگ میں پینسل کا بہت سارا کچرا تھا۔ پہلے تو میڈم نے بلو کو بیگ گندا رکھنے پر ڈانٹا، پھر انہوں نے اردو کی کتاب نکالی تو اس میں سے سرخ پینسل نکل کر نیچے گر گئی۔ بلو ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کہاں سے آئی؟ بلو، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، آپ چوری کریں گے؟ میڈم نے کہا تو بلو روحانسا ہو گیا۔ نہیں میڈم، میں نے جلدی میں طاہر کی پینسل اپنے بیگ میں رکھ دی تھی، کل چھٹی کے ٹائم میں نے بلو صفائی دے رہا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کوئی اس کی بات کا یقین کیسے کرتا، سرخ پینسل اسی کے بیگ سے نکلی تھی۔ امی، آپ یقین کریں، میں نے پینسل چوری نہیں کی، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ طاہر کی پینسل میرے پاس ہے، میں نے اس سے تھوڑی دیر کے لیے لے لی اور پھر وہ میری اردو کی کتاب میں ہی رہ گئی۔ امی جان نے بلو کو پیار کیا اور بولی، کوئی بات نہیں بلو بیٹا، اصل میں آپ کتابیں دھیان سے نہیں رکھتے ہو، الٹی سیدھی رکھ دیتے ہو، کبھی کتابیں نیچے پھینک دیتے ہو، اگر ہم کتاب کا ادب نہیں کریں گے تو یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گی۔ مجھے لگتا ہے امی کی اردو کی کتاب نے بلو سے بدلہ لیا ہے۔ ہی، فاتح نے ہنسی بمشکل چھپاتے ہوئے کہا تو بلو بھی خسیانہ ہو کر ہنسنے لگا۔ یہ اور بات ہے کہ اسے واقعی لگ رہا تھا کتابوں نے اس سے بدلہ لیا ہے، کیونکہ وہ اپنی کتابوں کا بالکل خیال ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس دن بلو نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا، پھر اپنے بیگ میں سارا سامان صحیح رکھ کر بیگ کو میز پر رکھ دیا اور امی سے کھیلنے کی اجازت لے کر گیٹ کھولا اور دروازے پر بلو کے دوست منو اور ببلو کھڑے دیکھ کر بے سختہ کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ببلو نے کہا، آج ہم مل کر تمہارے گھر میں کھیلیں گے۔ کیا آج ہم تمہارے گھر کھیل سکتے ہیں؟ منو نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کیوں نہیں، میں تمہیں اپنے کھلونے دکھاتا ہوں، بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہہ کر تینوں کمرے کی طرف گئے۔ اچانک منو نے کہا، واہ بلو، تمہارا کمرہ تو بہت بڑا اور صاف ستھرا ہے، اس کا خیال تم خود رکھتے ہو نا؟ جی بالکل، پہلے نہیں رکھتا تھا لیکن اب تو رکھتا ہوں، بلو نے جوشیلے انداز میں کہا تو دروازے کے پیچھے کھڑی امی جان مسکرانے لگی۔ پیارے بچوں، آج سے ہم سب بھی پکا عزم کر لیں کہ اپنا بیگ پھینکیں گے نہیں، اپنی کتابوں کی حفاظت کریں گے، ان پر قلم سے نہیں لکھیں گے۔ کتابیں ہمیں پڑھنے میں مدد دیتی ہیں، یہ ہماری دوست ہوتی ہیں۔ اچھے بچے اپنے دوست